فی توحید واجب الوجود، یہ فصل ہے واجب الوجود کی توحید کے بیان۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود ہونے میں کوئی بھی واجب تعالی کا شریک نہیں۔ واجب الوجود ہونے میں کوئی دوسری ذات واجب تعالی کی شریک نہیں ہے، یہی ہے واجب الوجود کی توحید۔ اس کو سننے سے پہلے دو چار مقدمات سنو۔ کل یہ پڑھ چکے ہو کہ وجوب وجود واجب الوجود کی حقیقت کا عین ہے، عین حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تمام حقیقت، عین حقیقت، یہی وجوب وجود، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہی واجب الوجود کی تمام حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ چیز سنو کہ جو چیز مابہل اشتراک ہو وہ چیز مابہل امتیاز کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر دو چیزیں کسی چیز میں مشترک ہیں تو وہی جس چیز میں دونوں مشترک ہیں وہ کبھی بھی ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی وجہ نہیں بن سکتی، کوئی اور وجہ ہوگی ممتاز ہونے کی۔ مثال کے طور پر انسان ہونے میں تم دونوں شریک ہو تو انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ممتاز ہو رہے ہوگے، اپنے نام کی وجہ سے، اپنے گاؤں کی وجہ سے، اپنے شہر کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو چیز مابہل اشتراک ہو، جس میں دو چیزیں مشترک ہو، جس چیز میں، جس امر میں، وہ امر کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے مابہل امتیاز نہیں ہو سکتا، ورنہ اجتماع نقیض لازم آئے گا۔ جو مابہل اشتراک ہے وہی مابہل امتیاز، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جان لو۔ اچھا، اور واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب سنو دلیل، یہ دونوں مقدمے تینوں یاد رکھنا۔ واجب الوجود ایک، اگر خارج میں دو واجب الوجود مان لیے جائیں تو ہر ایک بذات واجب الوجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کیا ہوگا؟ واجب الوجود ہوگا، اور دونوں اس چیز میں کیا ہوں گے؟ مشترک ہوں گے۔ کس میں؟ واجب الوجود ہونے میں۔ جب دو مان رہے ہو تو دونوں کے دونوں کیا رہیں گے؟ مشترک رہیں گے کہ نہیں مشترک رہیں گے؟ اس لیے کہ جب دو چیزیں ایک معاملے میں شریک ہوں، دو چیزیں ایک معاملے میں کیا ہوں؟ شریک ہوں، تو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کسی چیز میں ممتاز بھی ہوں۔ اگر دونوں ممتاز ہی نہ ہو تو دونوں ایک ہی نہ ہو جائیں گی۔ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو کسی وجہ سے تو دونوں کیا رہیں گی؟ ایک ہی نہ ہو جائیں گی۔ دو کہہ کیوں رہے ہم؟ اس نعیت ہی ختم ہو جائے گی اگر دونوں ممتاز نہ ہو ایک دوسرے سے۔ ممتاز ہونا ضروری ہے، تبھی تو دو کہیں گے۔ جب ممتاز ہی نہیں ہوں گی ایک دوسرے سے تو دونوں کیا ہوں گی؟ ایک ہی ہوں گی۔ لہذا ان دونوں کا اب کسی نہ کسی معاملے میں ممتاز ہونا ایک دوسرے سے ضروری، یعنی مشترک تو ہو گئی لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہو جس میں ایک دوسرے سے کیا ہو؟ امتیاز ہو، تبھی تو دوئیت باقی رہے گی، اسنینیت باقی رہے گی۔ تو اب یہ جو مابہل امتیاز ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مابہل امتیاز جو ہے یا تو اس کی تمام حقیقت ہوگی یا تمام حقیقت کا غیر ہوگی۔ مابہل امتیاز یا تو تمام حقیقت ہوگی ان دونوں کی، یا تمام حقیقت کا غیر۔ تمام حقیقت مابہل اشتراک نہیں ہو، امتیاز نہیں ہو سکتی۔ تمام حقیقت مابہل امتیاز نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ تمام حقیقت کیا ہے؟ وجوب وجود، کل ہی پڑھ چکے نا۔ تمام حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اگر تمام حقیقت مابہل اشتراک امتیاز تمام حقیقت کو مان لیں تو تمام حقیقت کا حقیقت سے خارج ہونا لازم آئے گا، حقیقت سے، ان کی حقیقت سے خارج ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مابہل امتیاز ہوگا اس کا اس چیز سے الگ ہونا ضروری ہے جو مابہل اشتراک ہے، اور مابہل اشتراک کیا ہے ان کا؟ وجوب وجود۔ مابہل اشتراک کیا ہے؟ تو اب جب مابہل امتیاز ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام حقیقت مابہل امتیاز ہے تو لازم آئے گا جو مابہل اشتراک تھا وہ کیا ہو جائے؟ حقیقت سے خارج ہو جائے۔ اور وجوب وجود حقیقت سے خارج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہی ان کی نفس حقیقت ہے۔
وہی کیا ہے ان کا نفس حقیقت ہے، تو وہ خارج ہو ہی نہیں سکتا. لہذا نفس حقیقت تمام حقیقت ما بہ الامتیاز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا غیر ہوگا کیا، یعنی جز ہوگا. تمام حقیقت تو نہیں ہے لیکن ما بہ الامتیاز تمام حقیقت کا جز ہوگا. اب جب جز ہوگا تو اب لازم آئے گا کہ شے ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز سے مرکب ہو. جب جز بن جائے گا تو شے کس سے مرکب ہو؟ ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز. اور جب ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز سے مرکب ہوں گے تو ہر مرکب ممکن ہوتا ہے. ہر مرکب کیا ہوتا ہے؟ اور ہر ممکن محتاج ہوتا ہے کس کا؟ غیر کا. تو لازم آئے گا واجب الوجود محتاج ہو کس کا؟ غیر کا. اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ باطل. لہذا واجب الوجود دو ہو ہی نہیں سکتے. یہ لازم کیوں آ رہا ہے؟ محال کیوں لازم آ رہا ہے؟ دو ماننے کی وجہ سے. لہذا دو ہوں گے ہی نہیں بلکہ کیا رہے گا؟ ایک ہی رہے گا. لأننا لو فرضنا موجودین واجبی الوجود، اس لیے کہ اگر ہم دو واجب الوجود موجود مان لیں، لکانا مشترکین فی وجوب الوجود، تو وہ دونوں ضرور وجوب وجود میں مشترک ہوں گے. اسی میں تو مشترک ہوں گے. متمایزین بامر من الامور، اور کسی معاملے کی وجہ سے ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ ممتاز بھی ہوں گے. وما بہ الامتیاز، اب ان کا ما بہ الامتیاز جو ہے اما ان یکون تمام الحقیقت، یا تو تمام حقیقت ہوگا، او لا یکون، یا تمام حقیقت نہیں ہوگا. لا سبیل الی الاول، پہلے کی کوئی صورت نہیں. لأن الامتیاز لو کان بتمام الحقیقت، اس لیے کہ اگر دونوں کے درمیان امتیاز تمام حقیقت سے مل رہا ہے، لکانا وجوب الوجود لاشتراکہ خارجا عن حقیقت کل واحد منہما، تو لازم آئے گا کہ وجوب وجود ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہو جائے. وجوب وجود ان دونوں کی حقیقت سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو بنا رہے ہیں کیا؟ ما بہ الامتیاز، اور جو بھی ما بہ الامتیاز ہوگا تو وہ ما بہ الاشتراک کا غیر ہوگا نا، اور تمام حقیقت ما بہ الاشتراک ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب اس کو ما بہ الامتیاز مانیں گے تو خارج ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ ایک الگ چیز ماننا پڑے گی. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ بات محال ہے کہ وجوب وجود حقیقت سے خارج ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عین حقیقت ہی کیا ہے یہاں پر؟ وجوب وجود ہے. لما بینا، جیسا کہ ہم نے یہ بیان کر دیا ہے، ان وجوب الوجود نفس حقیقت واجب الوجود، کہ وجوب وجود تو واجب الوجود کی نفس حقیقت ہے، وہ خارج ہو ہی نہیں سکتی. لا سبیل الی الثانی لأن كل واحد منهما حينئذ يكون مركبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز. اور دوسری صورت اس وجہ سے باطل، یعنی کہ آپ یہ مانیں کہ ما بہ الامتیاز ان میں سے ہر ایک کا تمام حقیقت نہ ہو بلکہ کوئی دوسری چیز ہو، تو کہتے ہیں تو جزو حقیقت ہوگا. تو لازم آئے گا کہ وہ مرکب ہو جائے ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز سے. وکل مرکب محتاج الی غیرہ، اور ہر مرکب دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. فیکون ممکنا لذاتہ، تو اس کا ممکن لذاتہ ہی ہونا لازم آئے گا. اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ ہم اس کو کیا مان چکے ہیں؟ واجب الوجود مان چکے ہیں، ممکن نہیں مانا ہے. لہذا واجب الوجود ہونے میں وہ تنہا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے دیکھیں. فی ان فصل فی ان الواجب لذاتہ واجب من جمیع جہاتہ، اے لیس لہ حالۃ منتظرۃ. یہ فصل اس بیان میں ہے کہ واجب لذاتہ اپنی جمیع جہات اور صفات کے اعتبار سے واجب ہے. یعنی وہاں پر کوئی ایسی حالت اور صفت نہیں ہے جس کا اس کے لیے انتظار کیا جا رہا، بلکہ جتنی بھی حالتیں اور صفات اس کی ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب واجب تعالیٰ کے لیے وجوبی طور پر حاصل ہو چکی. کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو اس کو ابھی حاصل نہ ہو، کسی غیر کی وجہ سے حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. واجب اپنی جمیع جہات کے اعتبار سے واجب ہے، یعنی کوئی ایسی حالت نہیں جس کا انتظار کیا جاتا ہو. کیوں؟ کیونکہ ان تمام صفات کے حاصل کرنے کے لیے واجب کی ذات کافی ہے. جتنی بھی صفات اس کے لیے تھیں، ہو سکتی تھی، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ذات کافی ہے. اور جب اس کی ذات کافی ہے تو وہ موجود ہے، لہذا اس کی ساری صفات اس نے کیا کر لی ہیں؟ خود ہی حاصل کر لی ہیں، اس کے پاس موجود ہے. اب کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی حالت نہیں جو اس کو حاصل نہ ہو اور کسی اور کی وجہ سے حاصل ہو.
بلکہ اس کی ذات کی وجہ سے کیا ہے حاصل ہو چکی ہے. لہذا جب اس کی ذات اس معاملے میں کافی ہے کہ اس کی تمام صفات اس کی ذات ہی سے حاصل ہو جائیں، تو جتنی صفات اس کو حاصل ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب وجوبی طور پر کیا ہو چکی ہیں، حاصل ہو چکی ہیں. اب اس کی دلیل آگے دیں گے. لِأَنَّ ذَاتَهُ كَافِيَةٌ فِي مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ، اس لیے واجب من جمیع جہاتی، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ذات ان تمام صفات کے لیے کافی ہے جو اس کی ذات کے لیے کا ہونا چاہیے تھی. فیکون واجبا من جمیع جہاتہ، لہذا وہ اپنی تمام جہات کے اعتبار سے کیا رہے گا، واجب رہے گا. تو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ان جتنے بھی صفات واجب تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں ان تمام صفات کے حصول میں واجب تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اور جب وہ ان تمام صفات کے حصول کے لیے اس کی ذات کافی ہے تو وہ تمام صفتیں واجب تعالیٰ کے لیے واجب ہوں گی، حاصل ہوں گی. اب رہا یہ مقدمہ کہ واجب تعالیٰ کی ذات ہی ان کے حصول کے لیے کافی ہے، اس کی دلیل آپ کو سننا. یہی تو کہہ رہے ہیں چونکہ اس کی ذات تمام صفات کے حصول کے لیے کافی ہے، لہذا اس کی تمام صفات اس کے لیے واجب ہیں. تو دلیل کس پر دینا ہے کہ واجب تعالیٰ کی ذات اس کی تمام صفات کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر واجب تعالیٰ کی ذات اس کی تمام تر صفات کے حصول کے لیے کافی نہ ہو، بلکہ کوئی ایسی صفت ہو جو کسی دوسرے سے حاصل کرنا پڑے، کوئی ایسی صفت اگر ہم مان لیں کہ اس کا حصول کس سے ہو، کسی دوسرے سے، یعنی دوسرا موجود ہو تو صفت موجود ہو اور دوسرا نہ ہو تو صفت بھی کیا ہو، معدوم ہو. اگر ایسا مانیں گے تب معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا. جب کیا ہو جائے گا، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ واجب تعالیٰ کی ذات اس کی تمام صفات کے لیے حصول کے لیے کافی ہے. لہذا اگر ایسا نہ مانے تو اس میں کوئی ایسی صفت ہوگی جس کا حصول بذات باری تعالیٰ کے غیر سے ہوگا، اس طور پر کہ وہ غیر موجود ہوگا تو صفت موجود ہوگی، اور وہ غیر موجود نہیں ہوگا تو صفت موجود نہیں ہوگی. یعنی وہ غیر اس صفت کے لیے کیا بنے گی، علت بنے گی. علت ہوگی تو صفت ہوگی، علت نہیں ہوگی تو صفت بھی نہیں ہوگی. اور جب ایسا ہوگا تو کہتے ہیں تب ہم واجب تعالیٰ کا من حیث ہوا حصول سوچیں گے، اعتبار کریں گے. واجب تعالیٰ کا من حیث ہوا اس کی ذات کے اعتبار سے. اب اس علت کی طرف نظر نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ ایک صفت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. نہیں، جب معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی ایک صفت ایسی ہے جس میں اس کی ذات کافی نہیں ہے باری تعالیٰ کی، بلکہ دوسرے سے وہ حاصل ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم واجب تعالیٰ کا من حیث ہوا اعتبار کریں گے. یعنی اس غیر جو دوسری صفت ہے دوسری علت ہے ایک صفت کے حاصل ہونے کے لیے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے. اور پھر ہم کہیں گے کہ اب واجب تعالیٰ من حیث ہوا اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہوگا تو واجب نہیں ہو پائے گا، واجب نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ موجود ہو رہا ہے من حیث ہوا تو اس صفت کے ساتھ موجود ہوگا یا اس صفت کے بغیر موجود ہوگا. اگر صفت کے ساتھ موجود ہو رہا ہے تو لازم آئے گا کہ جو صفت ابھی حاصل نہیں تھی اس کے ساتھ موجود ہو رہا ہے، تو لازم آئے گا کہ وہ غیر جو اس صفت کے حصول کے لیے علت بن رہا تھا وہ اس کی علت نہ ہو، کیونکہ یہ صفت تو خود واجب تعالیٰ سے ہی حاصل ہو گئی نا، اس غیر کا تو کوئی عمل دخل نہیں رہا. ہم نے بن حیث ہوا اعتبار کیا نا، اس غیر کا اعتبار ہی نہیں کیا ہے. تو اب واجب تعالیٰ یا تو اس صفت کے بغیر حاصل ہوگا یا اس صفت کے ساتھ حاصل ہوگا. اگر صفت کے ساتھ موجود ہو رہا ہے تو لازم آئے گا کہ وہ غیر اس کی علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صفت کے بغیر حاصل ہو رہا ہے، صفت کے بغیر حاصل ہو رہا ہے، تب بھی لازم آئے گا کہ وہ صفت تو ہے، علت ہے ہی نہیں، علت تو یہاں ہے ہی نہیں. جب علت نہیں ہے تب بھی واجب تعالیٰ ہی اس کے بغیر حاصل ہو گیا، اس صفت کے بغیر واجب تعالیٰ ہی کا اثر رہا کہ نہیں اثر رہا. اس علت کا تو کوئی اثر نہیں رہا، اس علت کا تو کوئی بھی اثر نہیں رہا، غیر کا کوئی بھی اعتبار ہی اس میں نہیں کیا گیا. اب جب حاصل ہو رہا ہے تو بغیر علت کے حاصل ہو رہا ہے، اور وہ صفت نہیں بھی پائی جا رہی ہے تب بھی علت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ دونوں خلاف مفروض ہیں. یہ دونوں خلاف مفروض ہیں. خلاف مفروض کیوں ہیں؟ فرض یہ کیا گیا ہے کہ وہ صفت پائی جائے گی تو اس علت کے ساتھ پائی جائے گی، اور نہیں بھی پائی جائے گی تو علت کے نہ ہونے سے پائی جائے گی. اور یہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے؟ واجب تعالیٰ کی وجہ سے. یہ دونوں خلاف مفروض ہیں، اور یہ خلاف مفروض یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
واجب تعالی کو جمیع جہات سے یعنی اپنی صفات کے حصول میں کافی نہ ماننے کی وجہ سے لازم آ رہا ہے. اسی وجہ سے نہ آ رہا ہے یہ خلاف مفروض کی وجہ سے. ہم نے یہ مانا کہ اس کی کوئی ایسی صفت ہے جو غیر سے حاصل ہوگی, اس کی ذات کو اس کی صفات کے لیے کافی نہیں مانا, لہذا جب یہ خلاف مفروض ہے تو یہ محال ہوگا. ٹھیک ہے, لہذا واجب تعالی اگر اپنی تمام صفات کے حصول میں کافی نہ ہو تو واجب تعالی من حیث ہوا واجب ہی نہیں ہوگا, من حیث ہوا واجب ہی نہیں رہ پائے گا. یا تو صفت کے بغیر حاصل ہوگا, بغیر پایا جائے گا, یا صفت کے ساتھ پایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب وہ واجب نہیں ہوگا تو یہ واجب نہ ہونا کس کی وجہ سے لازم آیا؟ وہی ماننے کی وجہ سے کہ وہ اپنی تمام صفات کے حصول میں کافی نہیں ہے, یہ محال ہے. لہذا جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے. تو آپ نے مانا تھا صفات میں کافی نہ ہونا اس کی وجہ سے محال لازم ہو رہا ہے, تو لہذا صفات میں کافی ہونا ماننا پڑے. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَاتَهُ كَافِيَةٌ فِيمَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ, اور ہم نے یہ جو دعویٰ کیا تو اس کی ذات ہی اس کی صفات کے لیے کافی ہے. لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَافِيَةً, اس لیے کہ اگر اس کی ذات کافی نہ ہو, لَكَانَ شَيْءٌ مِّن صِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ, تو ضرور اس کی کوئی صفت اس سے غیر سے حاصل ہوگی. فَيَكُونُ حُضُورُ ذَلِكَ الْغَيْرِ علتن فی الجملہ, تو اب اس غیر کا وجود فی الجملہ علت بنے گا لوجود تلک صفت, اس وجود صفت کے وجود کے لیے, وغیبتہ علتن لعدمہا, اور اس غیر کا عدم غائب ہونا اس کے عدم کی علت ہوگا. کس کا؟ اس صفت کے عدم کی علت ہوگا. ولو کان کذالک, اور جب ایسا ہوگا, لم تکن ذاتہ اذا اعتبر من حیث ہوا بلا شرط ان یجب لها الوجود, تب تو من حیث ہوا جب اس کی ذات کا اعتبار کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اس کا وجود واجب ہی نہ رہے, یعنی واجب تعالی کا وجود واجب ہی نہ رہے. کیوں؟ لأنها اما ان یجب مع وجود تلک الصفت, اس لیے کہ اب اس کا وجود یا تو اس صفت کے ساتھ ہوگا او مع عدمها, یا اس صفت کے عدم کے ساتھ ہوگا. فإن كان الوجوب مع وجود تلک الصفت, تو اگر واجب الوجود کا وجود اس صفت کے ساتھ ہو رہا ہے, لم یکن وجودها من غیرہ, تو اس صفت کا وجود غیر سے نہیں ہو رہا ہے. وإن كان مع عدمها, اور اگر اس کا وجود اس صفت کے عدم کے ساتھ ہو رہا ہے, لم یکن عدمها من غیبتہ, تو اب اس کا عدم, اس صفت کا عدم اس علت کے غیبت کی وجہ سے نہیں, یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ واجب تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے. وَإِذَا لَمْ يَجِبْ وُجُودُهَا بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَكُنُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ, اور جب اس کا وجود ہی واجب نہیں رہے گا بلا شرط, بغیر کسی شرط کے, جب اس کا وجود ہی واجب نہیں رہے گا تو وہ واجب لذات ہی بھی نہیں رہے گا. ھذا خلف, اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض. تو یہ لازم کس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے اس کی ذات کو اس کی صفات کے لیے کافی نہیں مانا, لہذا ہم مانتے ہیں کہ اس کی ذات اس کی صفات کے لیے کافی ہے, تو واجب تعالیٰ کی ذات کے اندر اس طرح کا کوئی بھی شبہہ یا کوئی بھی خرابی لازم نہیں آئے گی. بس اتنا.